360 خطوطی عبارت میں پیش کر چکا تو مولا حضرت امام علی مقام میں پیش کرنا لے خدا دے پہ وجنہ ایسا بلایا سی شیعہ این عریضہ ایس بخدمت حسین ابن علی از شیعانو فدویانو مخلصان حضرت خط لکھن والے بھی ہو تے پانی بند کرنے والے بھی ہو میں پوری تقریر کر چکا ہوں. ایک سوال ہے کہ قتل حسین کی ذمہ دار کون ہے؟ اب سنی حضرات جو ہے نا وہ کتاب میں لکھتے ہیں قاتلان حسین کا مطلب شکور لکھنوی وغیرہ، تو وہ خط پیش کرتے ہیں کہ جو کوفہ کے لوگوں نے لکھے تھے نا، وہ عربی زبان میں بھی فارسیوں میں ہوتا ہے کہ آپ کے شیعہ بلا رہے ہیں آپ کو. تو کہتے ہیں دیکھو انہوں نے شیعوں نے کلیئر لکھا اور وہی آپ کے سامنے آئے، اس لیے اس سے بڑا ثبوت کیا کہ شیعہ ہی قاتل ہیں. میں اس کا جواب تو بعد میں دوں گا. میں ان سے کہتا ہوں یار اگر یہ بات ٹھیک ہے تو شیعوں نے جو کچھ کیا، ساتھ نہیں دیا، بے وفائی کی، وہ بعد میں روتے رہیں گے. مگر اس سے جو نتیجہ نکلتا کہ جب انہوں نے صاف لکھ دیا کہ شیعہ بلا رہے ہیں، تو امام حسین اگر شیعوں کو اپنا نہ سمجھا کیوں جاتا؟ کیا دیتا تم نے تمہارا یار راز مار، تم شیعہ ہو، میں شیعہ کافروں کے کہنے پڑی. ایک بات تو ثابت ہوئی نا کہ وہ شیعوں کو اپنا سمجھتا. شیعوں نے بعد میں جو کیا وہ الگ بات ہے، مگر جب انہوں نے صاف لکھا کہ تیرے شیعہ بلا رہے ہیں اور آپ ان کے بلانے پر گئے تو شیعوں کو بالکل وہ اپنا سمجھتے. رہ گئی یہ بات کہ وہاں مدنی کی حالات ایسے بن گئے، نہ شیعہ مجرم ہے نہ سنی مجرم. اگر ابن زیاد دن کے وقت میں شہر میں داخل ہوتا ہوں، کیونکہ یزیدی لوگوں نے لکھ دیا نا یزید کو کہ آپ کا گورنر جو ہے نعمان بن بشیر سختی نہیں کر رہا، حضرت مسلم کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہیں، تو اس نے گورنر تبدیل کر دیا اور ایسے قصاب کو بھیجا جس کے بارے میں کوفہ جانتا تھا کہ زیاد اور اس کا بیٹا عبید اللہ جو ہے تو یہ حرامی ہے. انہوں نے لوگوں کو درختوں پر لٹکایا تھا، ہاتھ پاؤں کاٹے، لوگ اس کے ظلم کو جانتے تھے، کانپتا تھا شہر. وہ شہر میں داخل ہوا تو رات کے وقت ہے. کوفے والوں کو کوئی بے وفا نہ کہے، حالات ایسے بن گئے، کیا کرتے وہ بیچارے. اور بعد میں انہوں نے کسر پوری کر دی. امام حسین کا لباس پہنا حجازیوں کا. رات آیا، لوگ سلام کرتے رہے، ہاتھ چومتے رہے، پاؤں چومتے رہے کہ ابن رسول اللہ سلام ہو سد پر. وہ امام حسین سمجھتے رہے. جب محل میں چلا گیا، دروازے بند کر لیے، نقاب اتارا اور کہا میں ہوں عبید اللہ، تم سب یرغمال ہو، چھت پر چڑھ کر اعلان کرو کہ مسلم کا ساتھ چھوڑو ورنہ سب ذبح ہو جاؤ. بے بس ہو. اور شہر میں جگہ جگہ فوج کو کھڑا کر لیا، کرفیو لگ گیا کہ ایک محلے کا آدمی دوسری جگہ نہ جائے. جو امام حسین علیہ السلام کے حامی تھے سب بے بس ہو گئے. مختار کو بھی جیل میں بھیج دیا، کوئی حامی نہ رہا، بے بس ہو گئے. میدان میں ان میں سے کوئی آپ کے خلاف نہیں گیا. جنہوں نے خط لکھے بالکل جھوٹ بولتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں ضرور بے بس ہو گئے. اور وہی ہے، ایک آدمی کا نام نہیں لیتے، یہ جو مناظر لوگ نے سنی نہیں کہنا چاہیے، ناصری ہیں، کہتے کوئی یزید کے خلاف. بھائی جس نے یہ اجلاس بلایا تھا کوفہ میں، امام حسین کو خط لکھا تھا، سلیمان بن سرد کون تھا؟ صحابی جلیل نبی، اس سے بڑا صحابی اس شہر میں کوئی نہیں تھا. اس نے دعوت دی کہ ایک آدمی گیا ہے، اس کو تو طاغوت کہا اس نے کہ معاویہ سے جان چھوٹی جب ایک اور ظالم کو مسلط کر گیا. حسین علیہ السلام نے انکار کیا ماننے سے، اٹھو تم اس کے باپ کے شیعہ صاحب. تو یہ مخلص لوگ تھے، بالکل ان میں بے وفا کوئی نہیں تھا. اور یہی بعد میں جب کچھ کندہ ڈھیلا ہوا تو پھر اسی سلیمان بن سرد نے اجلاس بلایا کہ ہم نے امام کو بلایا تھا مگر یار وقت پر مدد نہ کر سکے، حکومت نے بس کر لیا. اب دو ہی راستے ہیں کہ یا بدلہ لینے کے لیے جانے دو یا بدلہ لے لو. پھر یہ 4000 آدمی کربلا شریف کیا، امام کی قبر پر ساری رات روئے. پھر شام کو روانہ ہو گئی. عین الوردا کا واقعہ کہلاتا. وہ خط لکھنے والوں کی باتیں کرتے ہیں، وہاں یہ سارے پھر شہید ہو گئے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آئی جاتی ہے. تو یہ آج کل یہ خارجیت پورے عروج پر ہے، اور صرف وہی نہیں، پورے کا پورا چینل خارجیت کی زد میں. اب انہی ابن الخارجی کی بات کرتا ہوں، جیسے کہ قبلہ بیگ صاحب پہلے یہ ارشاد فرما رہے تھے. ٹی وی پر غور افشانی فرمائی کہ امام پاک کو 8 ذوالحج کو پوری دنیا حج کے لیے آ رہی ہے، ان کو وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے روکا، حضرت عبداللہ بن جعفر نے آپ کو روکا. آپ نہیں رکے، رزلٹ بیان نہیں کیا. اس کا مطلب کیا جی؟ نہ آپ اس مفہوم کیا کر سکتے کہ ساری دنیا نے روکا وہ نہیں رکے؟
ہاں جی، لیکن وہ کہہ نہیں سکے نا جی، تو مطلب ہے کہ اس کا مفہوم تو وہی بنتا ہے، جبکہ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے کوئی نہیں روکا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کوئی نہیں روکا، حضرت محمد بن حنفیہ نے کوئی نہیں روکا۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر جانا چاہتے ہیں تو بچے ساتھ لے کر نہ جائیں، فیملی نہ لے کر جائیں، آپ نے فرمایا کہ چچا آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں کوفے والوں کے بلانے پر جا رہا ہوں، میں ان کے خطوں پر جا رہا ہوں، آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا ہے، وَعَمَرَنِي بِعَمْرٍ، حضور نے مجھے آرڈر دیا ہے، انا ماذن لہو لی اور علیہ، میں اس آرڈر کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں، میں رہوں یا نہ رہوں۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہ آپ نے خود گئے تھے؟ بھیجنے والوں نے بھیجا تھا، فرمایا بیٹے تجھے کاندھے پر اٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں اس لیے پھیرا تھا کہ آج اس کو حق ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، نمازوں کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ آج اس کا وقت آ گیا ہے کہ اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تو دراصل امام علی مقام، اور یہ بھی جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، کیا امام پاک کو آپ پاگل سمجھتے ہیں؟ وہ سرکار کی گود کا پلا ہوا، فاطمہ کا دودھ پیا، مولا کائنات کی تربیت ہو، اور میرے آقا فرماتے المومن ینظر بنور اللہ اتقوا عن فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ ارے مومن کی فراست یہ ہے کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ امام علی مقام کو یہ سمجھا تھا کہ ان کو دھوکہ دیا گیا۔ ہمارے شاعر بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں، امام پاک کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ ارے ان کی پیدائش سے پہلے تو پروگرام طے ہے، سرکار نے بار بار فرمایا اس کی تکمیل کے لیے جا رہے تھے، وہ نہ کوفے والوں کے خطوں پر گئے ہیں نہ کسی کے کہنے پر گئے، سرکار نے ان کو بھیجا ہے، سرکار کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ تو اللہ کے لیے توبہ کرو، حدیث کی کتابوں کی طرف رجوع کرو، اور کسی ظالم نے آج تک نہیں کہا، اور یہ بات جو ہے اس کو بیان نہیں کیا کہ کوفہ بلانے والے تھے کون؟ امام حسین رضی اللہ بچہ تھا جو لوگوں کے بلانے پر چلا گیا، جو اٹھتا کہ کوفہ والوں نے بلایا اور بعد میں انہوں نے پورا نہیں کیا، ظالموں شرم کرو۔ وہ بلانے والا وہ جو امیر معاویہ رضی اللہ اس کے پاس بھی نہیں، حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ کو کہتے ہو کہ وہ جھوٹا تھا۔ 5 آدمی ہیں جنہوں نے پہلا خط لکھا اور اپنے گھر میں جس نے دعوت دی لوگوں کو بلایا کہ اللہ نے ایک طاغوت سے ہماری جان چھڑائی اور ایک دوسرا ظالم مسلط ہو گیا، آؤ حسین کو کھڑا کرو اور اس کا ساتھ دو، ان ظالموں سے جان چھڑائی۔ وہ خط پڑھو اس کا صحابی کا، امیر معاویہ رضی اللہ کا پتہ لگے کہ وہ صحابی کیا سمجھتے تھے کہ ایک طاغوت مرا اور ایک اور مسلط ہو گیا ہماری گردنوں پر، حضرت سلیمان بن سرد خزائی۔ اور بعد میں اس نے کیسے نبھایا؟ اگر اور توفیق نہیں تو البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی اٹھا کر دیکھ رہو، اس کی شہادت کا واقعہ پڑھو کہ کس طرح اس نے ان ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے بعد میں پھر لوگوں کو جمع کیا کہ ہم وقتی طور پر ٹھیک ہے دب گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے دھوکے سے شہر پر قبضہ کر لیا، کرفیو نافذ کر دیا، ہمارے لیڈر گرفتار کر لیے، ہم مدد نہیں کر سکے امام حسین رضی اللہ کی، مگر یہ الزام ہم پر آ گیا کہ ہم نے بلایا تھا۔ بالکل صریح جھوٹ ہے، کوفہ والوں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں تھا، وہ سارے امام حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے فدائی تھے۔ تو جھوٹ اتنا پھیلایا گیا کہ جس کا جی چاہتا وہ کہانی چھوٹی سی بیان کر دیتا ہے، بالکل اس طرح ہی جیسے میرے ایک استاد سے کالج میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بات کو برباد کرنا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھا رہے تھے، تو ایک آدمی نے کوئی کہانی چھوڑ دی، وہ بیچارہ لمبی بیان کرنے لگا، اتنے میں دوسرے کھا گئے۔ اس نے ایک دن سوچا میں بھی اس کو پھنساؤں گا، اس نے کہا یار یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا تھا؟ اب قصہ تو اتنا لمبا قرآن مجید میں اتنا لمبا آیا، مگر اس نے چالاک تھا، اس نے کہا پدرے بود پسرے داشت گم کر دو بادیات، اور بات اتنی، ایک باپ تھا اس کا بیٹا تھا وہ گم ہو گیا، مل گیا، بس قصہ ختم ہو گیا کہ حسین رضی اللہ کو کوفیوں نے بلایا، دھوکہ کیا، یہ بعد میں منتے ترلے کرتے رہے، مارے گئے۔ ظالموں، اللہ کی کروڑ لعنت ہے جھوٹوں پر۔ حسین رضی اللہ کی وہ شہادت جس کے بارے میں اللہ کے رسول جب بات ہی اللہ کی طرف سے بتلائی گئی اس وقت روئے، تمہیں یہ حدیثیں نہیں یاد آتی، تمہیں یہ حدیثیں نہیں یاد آتی؟ اور اگر اس کے بارے میں شبہات تو سلسلہ الحدیث صحیحہ دوسری جلد وہ علامہ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ لیں، ساری اکٹھی کر دیں۔